اگر چھوٹا آدمی جرم کرے تو اسے سزا دے دی جائے، اور بڑے لنک والا اور بڑے سورس والا اگر کوئی قتل بھی کرے تو اسے بچانے کے لیے 1000 ہتھ کنڈے اپنائے جائیں۔ یہ نظام عدل میرے مصطفیٰ کا نہیں۔ انگلی اٹھانے سے پہلے میرے آقا کی ذات کو پڑھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو پڑھو۔ یہ ریپسٹ کیا بتائیں گے میرے آقا کی عظمت کو؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال تو یہ ہے، فتح مکہ کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر مکہ میں آ رہے تھے، 10,000 صحابہ تھے، لیکن اسی دن خانہ کعبہ جانے کے راستے میں ایک کتیا نے بچے دی تھی، ایک کتیا نے بچے دی تھی۔ جب حضور کا گزر ہوا، میرے آقا نے ایک صحابی کو وہاں کھڑا کر دیا کہ کہیں صحابہ انجانے میں کسی کتیا کے بچے پر پیر نہ رکھ دیں، کسی بچے پر پیر نہ رکھ دیں جب تک یہ پورا لشکر نہ گزرے۔ میرے آقا نے فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کتیا کی حفاظت کے لیے کھڑے رہو۔ میرا دین یہ ہے، میرے آقا کی ذات یہ ہے جو ایک جانور اور کتیا کے بچوں کی حفاظت کی بھی فکر کرتے ہیں۔ یہاں درندے جو بلاತ್کار کرتے ہیں وہ میرے آقا کی ذات پر انگلی اٹھاتے ہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہے۔ آج تو برسوں ہو گئے، رعایا اپنی بپتا کس کو سنائے گی؟ اخلاق پر بات آئی ہے، میں عرض کروں گا آج میرے نبی کی عظمت سن کے جاؤ، اور جو لوگ خاص مجھے آج سننے آئے ہیں ان سے میں کہتا ہوں آپ نوٹ کرو اس بات کو، میں دلی کی سرزمین پر کیا گفتگو کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہیں، صحابہ کے ساتھ تھے۔ ایک پاگل عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آنے لگی، صحابہ روکنے لگے، یہ آئے گی تو بڑبڑ کرنے لگ جائے گی، اس کی زبان بہت چلتی ہے، لوگ اس سے راستہ کاٹ لیتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے پاگل لوگوں سے کون بات کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ خاتون آنے لگی، میرے آقا نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، راستہ آنے دو، اس سے بات کیا جائے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، مانسک سنتولن بگڑا ہوا جس کو کہتے ہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا اسے راستہ چھوڑ دو، مجھے پتا ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی بات نہیں سنتا، اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کے پاس جائے، میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کے پاس جائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا قافلہ روک کر اس خاتون کی بات سننے لگے، اور ایسے سنتے رہے جیسے کسی دانشمند کی بات سن رہے ہوں، کسی بڑے آدمی کی بات جیسے توجہ سے سنی جاتی ہے۔ اس خاتون کی بات میرے آقا سنتے رہے، وہ بار بار ایک بات کو دہراتی رہی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو غور سے سنتے رہے، یہ احساس ہونے نہیں دیا کہ تجھے ہم پاگل سمجھ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ اخلاق کریمانہ ڈھونڈ کر کے لاؤ دنیا کے اس نظام میں۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ ان کے سفید کپڑوں پر دھول لگنے نہ پائے، اس لیے کسی غریب سے بات کرنے کو تک کوئی نیتا تیار نہیں ہے۔ ہاں کون کس کی بپتات سننے کو تیار ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر انگلیاں اٹھانے والے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو تم نے کتنے بیریکیٹنگ لگا دیے ہیں اپنے اور رعایا کے درمیان، غریبوں اور امیروں کے درمیان کتنی حد بندیاں تم قائم کر کے رکھے ہو۔ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہو، ایک انگریز اپنی کتاب میں لکھتا ہے، میں آج ان کی باتیں نقل کر کے چلا جاتا ہوں اس لیے کہ دلی کی سرزمین پر بھوکنے والے بہت سارے آتے ہیں، انہیں پتہ نہیں حضور کی ذات، حضور کی شان کو پڑھا نہیں ہے۔ میں جس کا قیصر خالد صاحب ذکر کر رہے تھے، اس تک اگر بات پہنچتی ہے تو یہ بات بتاتا ہوں۔ تم نے شاید ایک فضلہ کھایا ہے، کینیڈا میں موجود ایک شخص ہے جو جلا وطن کیا گیا ایران کا، اس خبیث نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گندی کتاب لکھی، اور وہی کتاب وہی پخانہ ڈاسنا میں پہنچا، اور یہ وہی کھا 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 کر کے وہی اگلتا رہا۔ اسے لگا کہ یہی پوری کتاب اوریجنل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جتنے بھدے الزامات اس پہ لگائے گئے، وہ کہتے ہیں نا چوہے کو ہلدی کی گھاٹ مل جائے تو سمجھتا میں بنیا ہوں،
اس نے حضور کی ذات کو پڑھنا تھا تو بخاری شریف پڑھ لیا ہوتا، میرے آقا کی سیرت پڑھنا ہوتا تو مسلم شریف ترمذی شریف پڑھ لیا ہوتا۔ بخاری اور مسلم اور ترمذی کی بات تو بہت دور کی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناخنوں کی عظمت بھی تجھے پتا نہیں ہے۔ تم نے پڑھا کس سے؟ کینیڈین گستاخان رسول نے جو بھدی کتابیں لکھی وہی تمہارے پاس آئی اور اسی کو بیس بنا کر کے کہنے لگ گئے، حضور کی ذات پر کیچڑ اچھالنے لگ گئے اور کہنے لگے کہ میں محمد کی حقیقت بتاؤں گا۔ نعوذ باللہ، ظالموں، تم نے دشمنوں کی کتاب پڑھ کر کے میرے آقا کو پرکھنے کی کوشش کی، آؤ میں تمہیں انہی کی کیٹیگری سے بتاتا ہوں، انہی کی کیٹیگری سے۔ انگریزوں کا ہی ایک اور مفکر ہے، بہت بڑا مورخ بھی ہے، تاریخ لکھنے والا، اس نے پوری دنیا کے بہت زیادہ مؤثر شخصیات، ان لوگوں کی تاریخ جمع کی ہے اپنی کتاب میں، 100 لوگوں کی جن کا انفلوئنس عوام پر سب سے زیادہ ہے پوری دنیا میں، ایسے 100 لوگوں کی تاریخ جمع کی اور فرسٹ نمبر پر میرے آقا کا نام اس نے لکھا۔ کیوں؟ ہمارے گھر کی نہیں کتاب میں بتا رہا ہوں، ان کے گھر کی کتاب۔ 100 موسٹ یعنی انفلوئنس رکھنے والے لوگوں میں سے میرے آقا کا نام سب سے پہلے، اسی سے پوچھو کہ کیوں تم نے میرے آقا کا نام سب سے پہلے رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں اتنا انسپائر ہو گیا، ایک حدیث میں نے پڑھا، حدیثیں پڑھو اے نوجوانوں اور دوسروں تک پہنچاؤ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تم سفیر ہو، تم ترجمان ہو، لوگوں تک میرے آقا کی عظمت بھی بتاؤ۔ وہ کہتا ہے انگریز میں نے ایک حدیث پڑھی، پوچھا گیا کیا حدیث پڑھی آپ نے؟ کہتا ہے ان کی فکر کیسی تھی، ایک بار وہ بچوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، بچے کھیل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، بچوں کے لیے تحفے لاتے، تجارت سے آنے کے وقت بچے لٹک جاتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے سے پکڑ کر، صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کھیلتے ہوئے بچوں میں اچانک ایک بچے کا باپ آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا ادھر آ جا، تیری ماں تجھے یاد کر رہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اس آنے والے شخص کو کیا کہا کہ اس مجمع میں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر مت بلا۔ اس نے کہا کیوں؟ میرا بیٹا ہے، میں بیٹا نہ کہوں تو کس کو کہوں؟ میرے آقا نے فرمایا ضرور تیرا بیٹا ہے، گھر میں بیٹا کہہ کر بلا، اس مجمع میں کئی یتیم بچے کھیل رہے ہیں جن کے باپ نہیں ہے، اگر تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر بلائے گا ان یتیموں کو اپنے باپ کا احساس نہ ہو جائے اور مجھے ان کی تکلیف کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ یتیموں کا ماوا، یتیموں کا ملجا میرا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون لکھا ہے؟ یہ ہمارے گھر کی کتاب نہیں ہے، انگریزوں کا ایک بہت بڑا مورخ ہے، دانشور ہے، اس کی لکھی ہوئی کتاب۔ انٹرنیٹ پر سرچ کرو اے نوجوانوں اور ان پاکھنڈیوں کو بتاؤ کہ یہ اسی جماعت سے آئے ہیں جن کے فضلے تم کھا کھا کر کے یہاں ہندوستان میں گند پھیلا رہے ہو، یہ انہی کی جماعت کے انگریز لوگ ہیں جنہوں نے میرے آقا کی ذات پر ریسرچ کیا، ٹھیک کر کے دنیا کو بتایا ان کے جیسا عظیم کوئی انسان نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ایک اور بات میں بتا دوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر آج مجھے حیرت ہوتی ہے نوجوانوں پر۔ اے میرے عزیز بچوں، نوجوانوں، تم اخلاق و کردار کو سیکھنے کے لیے آج کئی کورسز کر رہے ہو، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورسز چلائے جاتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں۔ ہم سے کئی نوجوانوں نے کہا کہ ہم یہ کورس کر رہے ہیں، ہم نے پوچھا یہ کورس میں ہوتا کیا ہے؟ کہا اس میں لوگوں سے ملنا سکھایا جاتا ہے، بیٹھنا سکھایا جاتا ہے، بات کرنے کا انداز سکھایا جاتا ہے، کھانا کھانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ بڑے لوگوں میں، رچ لوگوں میں کیسے تم لوگ بیہیو کرو گے، یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے تعلق رکھنے والے چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی اپنے بچوں پر، تم ان لوگوں سے اخلاق سیکھنے جا رہے ہو جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ معلوم نہیں۔ اخلاق میں سب سے اعلیٰ اگر کوئی اس دنیا میں امام ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق،
میں بھیجا ہی گیا ہوں اس لیے کہ سب سے اعلیٰ اخلاق تمہارے سامنے پیش کروں.